سامعین کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تکریما بنعمت احمد المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعِ بزم ہدایت، نوشئی بزم جنت، شہری یاری ارم، تاجداری حرم و بہاری شفاعت، گل باغ رسالت، ختم دور نبوت، جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا مقدس نذرانہ پیش کرے۔ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات، آج کی تقریر اور خطاب کا موضوع حجت الاسلام ابو حامد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور ان کے کردار کے مختصر حالات کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد وہ علماء اور سرکار کے نائبین جن کا احسان قیامت تک اس امت پہ رہے گا، ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان پایا کے بزرگوں اور مصنفوں میں ہیں جن کی کتابوں اور جن کے علم سے آج بھی استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ ہجری 450 میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے ضلع طوس شہر طاہران میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد، آپ کی کنیت ابو حامد، آپ کا لقب حجت الاسلام زین العابدین، اور لفظ غزالی سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ غزال ایران کے ایک علاقہ کا نام ہے، مگر صحیح تحقیق یہ ہے کہ عربی زبان میں غزل سوت کاٹنے کو کہتے ہیں، اون اور دھاگے کی تجارت کرنے والا وہ غزالی ہوتا ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی سوت کاٹتے تھے، یعنی دھاگے کی تجارت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا خاندان غزالی سے مشہور ہوا، اور اس خاندان میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ اس وجہ سے آپ کو امام غزالی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم، آگہی، شعور، ادب اور بہت ساری چیزیں نوازی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ سنیے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ وصال فرمانے لگے، ان کے ایک دوست تھے، ان کو وصیت کی کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دو بیٹے ہیں احمد غزالی اور محمد غزالی، ہو سکے تو ان کو تعلیم سے اور مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کرنا۔ امام غزالی کے والد بزرگوار وصال فرما گئے۔ اپنے دو بیٹے حضرت امام غزالی اور امام احمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے دوست کے پاس چھوڑا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، ان کے دوست نے ان دونوں اپنے دوست کے شہزادے امام احمد، امام محمد غزالی کی پرورش کی، مگر وہ مڈل کلاس کے آدمی تھے، ان کے لیے خرچہ اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ ابتدائی تعلیم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت محمد بن احمد زازکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے حاصل کی، اور پھر امام غزالی کے والد کے دوست انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں سے، اس زمانے میں ایک بہت بڑا علم کا مرکز تھا شہر جرجان میں امام غزالی کو چھوڑا۔ آپ جرجان میں اس زمانے کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس امام غزالی نے کچھ سال گزارے، بڑے انعامات کے ساتھ، بڑی دل لگی اور بڑی لگن کے ساتھ کتابیں پڑھتے رہے، اور استاد ابو نصر اسماعیلی علیہ رحمہ جو نوٹ کرواتے، جو قواعد اور جو علم کی باتیں ضبط کرواتے، امام غزالی انہیں کاغذ و کرتاس پہ لکھ لیتے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں امام غزالی کی علمی صلاحیت اس طرح بڑھ گئی کہ وہاں کے علماء آپ کے سوالوں کا جواب نہ دے پاتے، آپ کی علمی پیاس بجھا نہ پاتے۔ اس قدر علم استعداد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ گئی، یہاں تک کہ پھر ارادہ کرتے ہیں کہ اب جرجان چھوڑ کر کسی اور بڑے علم مرکز میں داخلہ لیں۔ اس نیت سے واپس اپنے شہر ضلع یعنی طوس میں آ رہے تھے۔ آتے آتے جب آدھا راستہ پہنچتے ہیں، آدھے راستے میں ان کے قافلہ پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارے اہل قافلہ کا مال ضبط کر لیا۔ امام غزالی کے پاس بھی سامان تھا، اور سب سے زیادہ سامان ان کے پاس جو اہم و قیمتی اور کوسٹلی سامان تھا وہ کاغذ تھے، جس کاغذ میں کچھ سال رہ کر امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس انہوں نے وہ قاعدے ضبط کیے تھے، وہ علمی باتیں اس کاغذ میں نوٹ کی تھی، تحریر کی تھی، وہ ساری باتیں تھی کہ ان کو بعد میں چل کے یاد کر لیں گے۔ وہ سارا سرمایہ امام غزالی نے ان سالوں میں کاغذ پہ تحریر کیا۔ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارے قافلے والوں کا سامان لوٹ لیا، امام غزالی کا سامان بھی لوٹا۔ آپ کو افسوس ہوا، ڈاکو کے سردار کے پاس امام غزالی جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا سارا سامان لے لو، مگر میرے سامان میں ایک کاغذ کی کچھ پرزیں ہیں، کچھ کاغذ ہے، اور اس کاغذ میں میرے اتنے سالوں کی محنت جو میں نے استاد سے نوٹ کی ہے اس کو لکھا ہے، وہ ساری محنت اس کاغذ میں ہے، سارا سامان لے لیں، یہ کاغذ آپ مجھے دے دیں، اس میں میرا علمی سرمایہ ہے۔ ڈاکو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ہوشیار تھا، ڈاکو نے طنزیہ لہجے میں کہا، ٹپڑی اور طنز کے طور پہ ڈاکو کہتا ہے، او شہزادہ ایسا علم کس کام کا کہ کاغذ چلا جائے تو تو بھی کوڑا ہو جائے، ایسا علم کس کام کا کہ تیرا علم کاغذوں کا محتاج رہے، تیرا علم ان صفوں کا محتاج رہے کہ کاغذ پھٹ جائیں تو تیرا علم بھی کوڑا ہو جائے۔ ڈاکو کی زبان میں حاطف الہی کا اشارہ تھا، یزدانی ربانی کا اشارہ تھا، ایک طنز کے طور پہ ڈاکو نے کہا تھا ایسا علم کیا کرے گا، کاغذ ختم تو تو بھی کوڑا، تو بھی ختم ہو جائے، تیرا علم ختم ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکو نے وہ سارے کاغذات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو واپس کر دیے، مگر اس کی یہ طنز، اس کی یہ بات امام غزالی کے دل پہ لگ گئی۔
گئے اپنے شہر طوس میں، رہے 1.5 سال تک، اور جتنا کاغذوں میں ابو نصر اسماعیلی کی باتیں اور علوم کا سرمایہ، اخلاق نبویہ کا خزانہ نوٹ کیا تھا، ان ساری چیزوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محنت شاقہ کے بعد یاد کر لیا، حفظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کا علم کاغذوں کا محتاج نہ رہا، آپ کا علم ان صفوں کا محتاج نہ رہا۔ پھر بڑے بڑے استاذوں کی درسگاہ میں جاتے، جو پڑھتے اس کو حافظے میں مضبوط کر لیتے، جو لکھتے اس کو اس طرح سے ضبط کر لیتے کہ اگر کبھی یہ کتاب یہ کاغذ میں لکھی ہوئی تحریر گم ہو جائے تو میرا علم اس کاغذ کا محتاج نہ رہے۔ اللہ نے حافظہ تو دیا تھا، دل بڑا مضبوط بنایا تھا، ذہن و فکر میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، جس دن استاد کے پاس جاتے علم کا سرمایہ پڑھ کے دماغ میں محفوظ کر لیتے، یہاں تک کہ آپ کے علمی دور چلتا رہا، آپ جرجان سے اپنے شہر آئے، اس کے بعد پھر زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں ایران کا ایک بہت بڑا علاقہ نشاپور میں علم کا مرکز، جو اس زمانے کا سب سے بڑا مدرسہ نظامیہ کہا جاتا تھا، 2 ہی مدرسہ نظامیہ تھے، ایک ایران میں مدرسہ نظامیہ نشاپور میں، ایک بغداد میں مدرسہ نظامیہ، جہاں سرکار غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے کے بہت بڑے ادارے تھے، لوگ کہاں کہاں سے آ کر ان اداروں میں آ کے اپنے علم کی تشنگی بجھایا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نشاپور آئے، اور وہاں نشاپور علم و فن کا مرکز تھا، تعلیم حاصل کیے، یہاں تک کہ اس زمانے کے 2 بہت بڑے محقق جو پوری دنیا میں جن کا علم مانا گیا اور پوری دنیا میں لوگ ان کے علم کی جو ہے واہ واہ کرتے تھے، جن کا علم پوری دنیا میں مشہور تھا، وہ نظامیہ نشاپور میں ضیاء الدین عبد الملک جو امام الحرمین کے نام سے مشہور تھے، بادشاہ کے تعلق سے کچھ زمانے میں واقعات ہوئے تھے، تو امام الحرمین یعنی ضیاء الدین عبد الملک جو تھے وہ ایران سے مکہ و مدینہ چلے گئے تھے، اور وہاں ان کا علم دیکھ کر لوگوں نے امام الحرمین کا لقب دیا، وہاں امامت بھی فرمائی، علوم مصطفیٰ جان رحمت سے اہل مدینہ و اہل مکہ کو سیراب کیا، واپس پھر آ گئے تھے نشاپور میں، اور مدرسہ نظامیہ میں صدر مدرس تھے، ان کا امام الحرمین اس زمانے کے زبردست عالم، اور اسی طرح کے ایک دوسرے عالم حضرت ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں شخصیتوں کا علم اس زمانے کے علماء میں محقق تھا، متحقق تھا، تسلیم کرتے تھے۔ امام غزالی آئے نشاپور میں مدرسہ نظامیہ میں امام الحرمین کے پاس علم حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ مختصر سے وقفے میں اس قدر علم سے سیراب ہو گئے کہ امام الحرمین کہا کرتے تھے، اے محمد غزالی مجھے فخر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے جیسا شاگرد مجھے عطا فرمایا ہے، تیرے جیسا طالب علم مجھے عطا فرمایا ہے، ابھی تک میں بے چین رہتا تھا یہ میرا سارا علم کا سرمایہ کس کو دے جاؤ، اور میں نے جو پڑھایا ہے بعد میں شاگرد کو یاد رہے نہ رہے، مگر وہ ساری تکلیفیں دور ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اے غزالی تیری شکل میں مجھے اچھا شاگرد عطا فرمایا ہے، اب میں بے خوف ہو گیا، میں چلا جاؤں مگر میرے علم کا سرمایہ اللہ تیری ذات کی شکل میں دنیا میں زندہ رکھے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الحرمین علامہ شیخ ضیاء الدین عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مختصر وقت کے اندر سارے طلبہ اور سارے شاگردوں میں اس قدر مقام حاصل کر لیا کہ پورا نشاپور جہاں ضیاء الدین عبد الملک امام الحرمین کے علم کا قائل تھا، اس وقت اس زمانے میں اگر امام الحرمین کے بعد کسی کا نام آتا تھا تو لوگ کہتے تھے ان کا شاگرد امام محمد غزالی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ اسی نشاپور دارالعلوم سے مدرسہ نظامیہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سند فراغت حاصل کی۔ تقریباً 478 میں امام الحرمین ضیاء الدین عبد الملک کا انتقال ہو گیا، اور 499 میں امام غزالی پھر اسی مدرسے کے پرنسپل اور مدرس اعظم ہوئے، اسی مدرسے میں آپ پڑھانے لگے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے بہت سارے علوم کی طرف اپنے آپ کو ڈالا، عقائد، فلسفہ، ریاضی اور مذاہب کے فرقوں کا علم اور سارے مذہبوں کا علم اور دنیا کے جو ظاہری علوم سے فلکیات، ریاضی، علم الابدان، یہ ساری علم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھتے رہے، اس میں کھوج کرتے رہے،
مگر دل میں اضطراب تھا، دل میں بے چینی تھی، یہ ساری علم پڑھ لیے مگر دل اندر سے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ فلسفہ پر امام غزالی کی کتابیں ہیں، عقائد پر امام غزالی کی کتابیں ہیں۔ آپ کی کتاب جو ہے التفرقۃ بین الاسلام والزندقہ، امام غزالی کی کتابیں ہیں۔ آج بھی امام غزالی کی کتابیں جسے آج صرف اہل سنت والجماعت رہے، امام غزالی کی کتاب کیمیائی سعادت آج یورپ کی زبان میں کیمیائی سعادت کا انگریزی ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ احیاء العلوم آپ کے علم کا بہت بڑا جو ہے سرمایہ۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، البدایہ والنہایہ، خلیق الاسرار، النجاۃ من الاشرار، یہ ساری امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں جو آج منظر عام پر ہے، پڑھنے والا ان کتابوں کو پڑھتا ہے امام غزالی کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کس طرح ایک آدمی میں اتنی ساری چیزیں ڈال دے گا۔ آج بھی امام غزالی کی کتابیں نہ صرف ہند و پاک، یورپ کی دنیا میں امام غزالی کی کتاب کو وہاں کا یہودی، وہاں کا عیسائی، وہاں کا اسکالر، وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ انٹرنیٹ پر امام غزالی کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اور اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جن کا علم آج تک لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ ساری آپ کی کتابیں خیر ظاہری علم پڑھتے رہے اور اس زمانے میں بہت بڑے مناظرے کیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم مناظرہ آپ کا مسلم تھا، مگر یہ سارے ظاہری علوم پڑھتے رہے، دل ایک اندر سے بے چین تھا، اندر سے دل کے سکون کی کوئی بات بن نہیں پا رہے تھے۔ یعنی ایک آدمی اندرونی طور پہ جو سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، اندرونی طور پہ ایک آدمی کو اطمینان ہونا چاہیے، وہ امام غزالی کو حاصل نہ تھا۔ دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ یعنی ظاہری علوم تو حاصل کر لیا، گویا یوں کہو جو کسی نے کہا تھا پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، پڑھ لیے میں نے سارے علوم و شرق و غرب، روح میں ابھی تک باقی ہے درد و کرب، روح میں ابھی تک باقی ہے درد و، یعنی اس علم سے آگے بھی ایک علم ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ علم سے پرے بندے مومن کے لیے، علم سے پرے بندے مومن کے لیے لذت دیدار بھی ہے، نعمت شوق بھی ہے۔ یعنی ظاہری علم سے آگے ایک اور علم آتا ہے جو اندر سے ایمان مومن کو مطمئن کر دیتا ہے، سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آخری دنوں میں جو ہے آپ مدرسہ نظامیہ میں تھے، پھر اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیا، نہ کوئی اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا ہے، نہ کوئی اعلیٰ قسم کی غذا پہنتا ہے، فقر میں رہنے لگے، ہمیشہ سکون میں رہنے لگے، نہ کسی سے زیادہ کلام، نہ کسی سے بات چیت کرنے، یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے اقوال پڑھے، سلطان العارفین بایزید بستانی کے اقوال پڑھے، اس زمانے کے صوفی ابو طالب مکی کے اقوال پڑھنے لگے، حضرت حارث جو ہے محاسبی کے اقوال پڑھے۔ ان بزرگوں کی کتاب اقوال پڑھنے کے بعد امام غزالی اس پلیٹ فارم پر پہنچتے ہیں کہ علم صرف کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ تزکیہ نفس نہ آئے، جب تک کہ تصوف نہ آئے۔ تصوف اصل چیز ہے، سلوک اصل چیز ہے۔ ان سارے بزرگوں کی کتاب پڑھنے کے بعد امام غزالی نے سوچا تنہا علم سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ریاضت بہت بڑی چیز ہے، مجاہدہ بہت بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو یاد مولا میں گم کر دینا بہت بڑی چیز ہے، تزکیہ نفس بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو جو یہ خیال آتا رہا کہ کب یہ سارا چیز چھوڑ کے جنگلوں کے حوالے ہو جائے، مگر چونکہ اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام تھا، اسی لیت اللہ میں 6-7 مہینے امام غزالی کے گزر گئے، یہاں تک کہ وہ ساری شہرت کو امام غزالی نے تاج دیا۔ آپ جو ہے نشاپور سے نکلے اور نکل کر شام کے دمشق علاقے میں تشریف لے آئے، ملک شام میں دمشق میں آئے، مگر اندر سے دل جو ہے مطمئن ہونا چاہتا ہے۔ وہاں پہ آئے، وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابو علی فضل بن محمد الشیخ الزاہدی فارمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے ملاقات امام غزالی کی ہوئی۔ حضرت ابو علی فضل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الزاہد فارمیدی علیہ رحمۃ الرضوان، اپنے زمانے کے صوفیوں میں جن کا نام، اپنے زمانے کے متقی اور پرہیزگاروں میں جن کا نام، چند دن امام غزالی ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت شیخ زاہد فارمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باطنی نگاہ نے امام غزالی کے قلب پر ایسا اثر ڈالا،
سارا ظاہری سرمایہ تھا وہ باطن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور امام غزالی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسی لو لگاتے ہیں، اور حضرت شیخ زاہد فارمدی رحمت اللہ تعالیٰ سے اس قدر امام غزالی متاثر ہوتے ہیں کہ انہی سے بیعت ہوئے، اور شیخ زاہد فارمدی کو امام غزالی نے اپنا مرشد و پیر بنا لیا۔ حضرت شیخ زاہد فارمدی ان سے بیعت ہوئے، اور پھر امام غزالی نے تصوف کا سفر کیا، پھر تصوف پہ کتابیں لکھتے رہے، شام گئے، دمشق میں رہے، دمشق سے فلسطین آئے، فلسطین میں کافی سال رہے، اور یہ سفر میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھومتے رہے، اور اسی سفر کے دوران امام غزالی نے کیمیائے سعادت کو ترتیب دیا۔ کیمیائے سعادت اس وقت کے علماء نے طنز کیا تھا، ایک آدمی سفر کے دوران اتنی زبردست کتاب کیسے لکھ سکتا ہے، سفر میں یہ سارا کتابیں لکھنا کیسے ممکن ہے؟ اس وقت علماء نے طنز کیا، مگر حقیقت وہ آپ کا جو ہے روحانیت، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم باطن اور علم ظاہر عطا فرمایا تھا اس کا نتیجہ تھا کیمیائے سعادت جب آپ نے لکھی ہے۔ اللہ اللہ، اس کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان کیا ہے تصوف کا، آپ اندازہ لگائیے آج لوگ کیمیائے سعادت پڑھ کے صوفی بن رہے ہیں، آج کیمیائے سعادت پڑھنے کے بعد لوگوں میں خوف خدا آتا ہے، اس قدر تصوف، اس قدر سلوک اور یاد الہی، خوف خشیت الہی اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا ایسا جو چشمہ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں نقل فرمایا ہے، حقیقت کا اجاگر کیا ہے، حقیقت سے جو پردہ ہٹایا ہے، اور امام غزالی کی آج وہ کتاب پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، عربی میں وہ کتاب، آج اردو میں وہ کتاب ملے گی، گجراتی میں وہ کتاب ملے گی، ہندی میں وہ کتاب ملے گی، کنڑ میں وہ کتاب ملے گی، انگریزی میں وہ کتاب ملے گی، آج دنیا میں جتنی زبانیں ہیں اکثر زبانوں میں امام غزالی کی کیمیائے سعادت کا ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے، لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک بار امام غزالی کی کتاب پڑھ لیتا ہے تصوف کا سوتا دل میں پھوٹ جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد آدمی اس پلیٹ فارم پہ پہنچتا ہے، حقیقت میں دنیا کوئی چیز نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو یاد الہ میں مٹا دینا چاہیے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بندہ تصوف کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت کم کتابیں ہیں، جیسے ایک کتاب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب ہے، یعنی بہت کم کتابیں ایسی ہیں۔ امام غزالی کی کیمیائے سعادت یہ جب لکھی تو بہت سارے علماء آپ کے بزن ہو گئے۔ کیمیائے سعادت جب نقل کی اس زمانے کے علماء امام غزالی کے مخالف ہو گئے۔ اس میں ایک چیپٹر امام غزالی نے دنیا دار عالموں کا لکھا ہے، جو صرف علم پڑھ لیتا ہے، نذرانے پر نگاہ رہتی ہے، لوگوں کی واہ واہ پہ نظر رہتی ہے، ایسے دنیا دار علماء اس کا رد کیا ہے امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں۔ ظاہر بات ہے احادیث و قرآن کے حوالے سے، اقوال صحابہ سے وہ چیپٹر امام غزالی نے علماء دنیا، علماء سو کے تعلق سے جب لکھا ہے، اس چیپٹر کو جب لوگوں نے پڑھا ایک اچھی خادی عالموں کی تعداد امام غزالی کی مخالف ہو گئے۔ ظاہر بات ہے جس کو دنیا کا جو طالب ہے وہ کبھی اس بات کو پسند نہ کرے گا، جو دنیا میں رہتا ہے علم اس لیے کماتا ہے کہ اس کا گھر بار چلتا رہے، علم اس لیے کماتا ہے کہ اس کی زندگی چلتی رہے، نذرانہ لیتا رہے، ایسے دنیا دار عالموں کے جماعت امام غزالی کے مخالف ہو گئے اور کیمیائے سعادت پہ طرح طرح کے اعتراض اٹھانے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو وہ مقبولیت عطا فرمانی تھی، اس کتاب کو وہ پاور دینا تھا۔ وہ سارے علماء جو محاذ سنبھالا تھا امام غزالی کے خلاف کہاں گئے؟ آج تک ان کا نام و نشان نہیں، اور آج تک امام غزالی شہرت کے آفتاب پر سورج سے زیادہ چمکیلے نظر آتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی کتاب بھی روشن و منور نظر آ رہی ہے۔ یہ کتاب امام غزالی نے نقل فرمائی۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر ابو علی فضل بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب بیعت ہوتے ہیں، دل کی دنیا بدل گئی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ علم کچھ اور ہے، روحانیت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ چیز کچھ اور ہے۔ فلسفہ پڑھا تھا، علم کلام امام غزالی نے پڑھا، عقائد کو پڑھا تھا، اور علم فلکیات و علم ارضیات پہ آپ کو مہارت تھی، علم المناظرہ میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، مگر یہ سارے علوم ظاہری بن کے رہ گئے، باطن تو کچھ اور تھا۔
جو دل کو اطمینان دینے والی چیز، دل کو مطمئن کرنے والی چیز ہے، ان کے پیر ابو علی فضل بن محمد کی ایک نظر تھی جس نے امام غزالی کے اندر کو ہلا کے رکھ ڈالا، روحانیت بھر ڈالی، اس میں سکون بھر ڈالا۔ اب امام غزالی تصوف میں آ گئے، اب سلوک میں آ گئے، اب زیادہ اچھا کھانا نہیں ہے، اچھا لباس نہیں پہننا ہے، یعنی وہی فقر و فاقہ کی زندگی، ہمیشہ اپنی مستی میں، نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ کوئی اچھے لباس کی پرواہ ہے۔ اللہ ایک بار امام غزالی مکہ شریف میں آئے تھے، اور مکہ شریف میں آپ کا نام، ظاہر بات اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کا نام پہنچا دیا تھا۔ جب مکہ میں تشریف لے آئے، وہاں سے لوگوں کا، شاگردوں کا، آپ کے مریدوں کا ہجوم لگ گیا امام غزالی سے ملنے کے لیے، مگر دیکھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور بہت سادہ سبزی کھا رہے ہیں۔ ایک پتلے دبلے وجود میں امام غزالی کو لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے پہلے دیکھا تھا وہ تو دیکھتے رہ گئے، نام سنا تھا کتنے بڑے ہوں گے، بہت بڑا امامہ پہنا ہوگا، بہت بڑا جبہ کبا ہوگا، مگر دیکھا یہ محمد غزالی ہے، یعنی علم کا سرمایہ، علم کا مرکز، اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم دیا ہے، مگر ظاہری حالت دیکھو، یہی ہوتا ہے جس کا دل سینہ جس قدر علم سے منور ہوتا ہے، وہ اتنا ہی دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ وہ جس قدر علوم شریعہ اور مصطفیٰ کی تعلیمات دل میں آتی ہے، اس کا دری وہ تصوف فقر و فاقہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ امام غزالی کو شیخ عبد الرحمن طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، امام غزالی سے کہتے ہیں حضور یہاں ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے محبت کرنے والے آپ کے مریدین، اور آپ نے ایسا لباس پہنا ہے، لباس کچھ ویوستھت پہن لیجئے، کھانا کچھ اچھا کھائیے اور جسم میں کچھ طاقت آئے، آپ لباس اچھا پہنیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان مسافر ہے، مسافر کب تک زیب و زینت کرتا رہے گا، مسافر کب تک اپنے جسم کو ظاہری جسم کو سنوارتا رہے گا۔ ارے جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے ظاہری دنیا سے، اس وقت آقا نے دولت نہ چھوڑی، آقا نے سرمایہ نہ چھوڑا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت جو سید الانبیاء ہے، آقا نے اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزاری ہے۔ غزالی کی حیثیت ہی کیا ہے، اس طرح باتوں کو ٹال دیتے، مگر حقیقت میں امام غزالی کے لوگ تو کسی اور طرف لگ گئے تھے۔ اب دنیا کے ظاہری اسباب سے آپ نے رشتہ توڑ لیا تھا، اب رشتہ امام غزالی کا مسبب اسباب سے لگ گیا تھا، خالق کے دو جہان سے لگ گیا تھا۔ گویا یوں کہہ لو جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اس طرح امام غزالی آخری دور آپ کا اسی طرح سے گزرتا ہے۔ بارگاہ الہی میں جو مقبولیت ہوئی، پیر کی نظر اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خلوص و للہیت اس قدر مقبول کیا۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نفحات الانس میں امام غزالی کی فضیلت میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے اور دوران عمرہ یا حج وہ طواف سے فارغ ہو کر حرم کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ ایک بزرگ اس زمانے کے خدا رسیدہ تھے اور بیٹھ گئے، غنود کی تاری ہوئی، آنکھیں کھلی، دیکھا ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا اور اس کے بغل میں کچھ کتابوں کے چند اوراق ورق، چند صفحے تھے کتابوں کے، اس نے بغل میں چھپایا، طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی، مگر کیسے نماز پڑھی، اپنا مصلی بچھایا، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، اس پتھر کو لیا، سجدے کی جگہ پہ رکھا، اس پتھر پہ اس نے سجدہ کیا، پھر نماز ختم کی، اس پتھر کو بوسا لیا، جسم پہ پھیرا، جیب میں رکھ لیا اور چلا گیا۔ وہ بزرگ جو حرم کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اس آدمی کو دیکھنے لگے اور اس بزرگ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان ساری بدعتوں کا قلعہ کما کر دیتے، ان ساری بدعتوں کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختم کر دیتے۔ یہ کیسے آ کے نماز پڑھا، جلدی جلدی نماز پڑھ لی، مصلی بچھایا، پتھر رکھا، پتھر پہ سجدہ کیا۔ غالباً اس کی حرکت سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ شیعہ مذہب رکھتا تھا، شیعہ مذہب۔ خیر اس بزرگ کے دل میں جو دیکھ رہے تھے اس آنے والے کو خیال آیا کہ آج کس قدر بدعتیں رائج ہوتی جا رہی ہے، یہ کہہ کر جو ہے وہ بزرگ اسی جگہ بیٹھے رہے، غنود کی تاری ہوئی، سو گئے۔ جب سوتے ہیں تو وہ سوئے ہیں مگر یوں سمجھو ان کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ دیکھا ایک بہت زبردست میدان ہے، وسیع و عریض میدان لگا ہے،
اس بزرگ نے خواب نہیں دیکھا، بہت بڑا میدان ہے اور پورا میدان بڑے بڑے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی جو لوگ اس میدان میں ہیں سب کے سر پہ امامہ شریف ہے، کرتا جبہ پہنا ہوا ہے، دستار پہنی ہوئی ہے، بڑا عربی جبہ چوغا پہنا ہوا ہے، یعنی جن لوگوں کو اس بزرگ نے خواب میں دیکھا اس میدان میں وہ سب جو ہیں اپنی ظاہری وجاہت سے ایسا معلوم لگتا تھا کہ سب علماء کرام مصطفیٰ جان رحمت کے نائبین ہے۔ سارا میدان بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ عالموں سے، فاضلوں سے، مفتیوں سے بھرا ہوا ہے، امامِ شریف پہنے ہوئے ہیں، عربی جبے چوغا پہنا ہوا ہے اور ان کے چہروں سے علمی وجاہت معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بزرگ خواب میں دیکھتے دیکھتے آگے دیکھا ایک بہت حسین خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے جو ہے دروازے پر ایک دربان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بزرگ جب خیمے میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو صحابہ کی انجمن میں آمینہ کا لال جلوہ فکن ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے۔ وہ بزرگ سمجھ گئے یہاں تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ جتنے میدان میں جو لوگ ہیں یہ سب رسول اللہ کی امت کے عالمین علماء ربانیین ہیں، علماء ربانیین ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں۔ اب عالم ہی اللہ سے نہ ڈرے گا تو پھر عوام کیا ڈرے گے؟ امام جو ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے اور امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ عالم ہو وہ عالم تہجد کا بھی پابند ہو، وہ عالم نماز اشراق و ابابین بھی پڑھتا رہے، اس لیے کہ وہ عالم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نائب ہے، اس کا کردار رسول اللہ سے ملتا جلتا ہونا چاہیے، اس کی سیرت مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کی غمازی کرے، اس کا کردار مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو پھیلاتا ہے۔ اب آیا امامت کیا، نماز پڑھا کہ پھٹافٹ چلا گیا چائے کی دکان پہ، پان کھایا چائے پیتا رہا، اسی طرح آیا نماز پڑھا کے چلا گیا؟ نہیں، امام محمد غزالی فرماتے ہیں عالم عوام میں سب سے زیادہ نمایاں ہونا چاہیے، اس کا لباس الگ ہو، اس کی باتوں کا انداز الگ ہو، اس کی گفتار کا انداز الگ ہو، وہ سب سے زیادہ متقی ہونا چاہیے، وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے، وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ تہجد پڑھے گا اس کا مقتدی 5 وقت نماز کا پابند ہوگا، عالم تہجد کا پابند ہو، اشراق کا پابند ہو، ابابین کا پابند ہو، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی نہج پہ اپنے آپ کو زیادہ ڈالے، اس لیے کہ اسے نیابت مصطفیٰ جان رحمت کی ملی ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کو رسول اللہ کی نیابت کا حق مل گیا، اسے مصطفیٰ جان رحمت کے مسرت پر بیٹھنے کا حق ملا ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام والا ہے۔ لہذا امام محمد غزالی کہتے ہیں ہر اعتبار سے عالم قوم سے الگ ہونا چاہیے، لباس الگ ہو، گفتار الگ ہو، کردار الگ ہو، بات کرنے کا انداز الگ ہو، اس کا تقویٰ سب سے اعلیٰ ہو، اس کی طہارت سب سے اعلیٰ ہو، تاکہ وہ جہاں جائیں پتہ چل جائے مصطفیٰ کی ذات اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت و کردار کا آئینہ داری عالم نظر آتا ہے، وہ جہاں جائیں لوگوں کو پتہ چل جائے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا نائبین ہے۔ لوگوں کے دماغ میں خیال آئے جب نائب ایسا ہے مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہوں گے، ان کا امتی ایسا ہے مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہوں گے، وہ اس طرح اپنے آپ کو رسول اللہ کی نیابت میں حضور کی سنت میں ڈال دے، وہ جہاں جائے وہاں رسول اللہ کی تعلیم کی خوشبو پھیلاتا جائے۔ ایسا ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کردار کا عالم اور نائب ہو۔ خیر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے وہ بزرگ نقل علامہ جامی نے واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ بڑا میدان لگا ہوا ہے، دیکھا سارے علماء ہے، یہاں تک کہ جو گیٹ پہ دربان بیٹھا تھا وہ دربان جو ہے آواز لگاتا ہے، کہا اے لوگو تم میں سے جو ابو حنیفہ ہیں اسے خیمے میں رسول اللہ یاد کر رہے ہیں۔ دربان نے آواز لگائی، ایک بہت بڑے وجیح اور ایک بہت بڑے خوبصورت چہرے والے بزرگ جو ہے خیمے میں جہاں مصطفیٰ جان رحمت ہیں داخل ہوئے اور سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا امام المرسلین، مصطفیٰ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا ابی حنیفہ تھا یا امام العظم۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جواب دیا، پھر سرکار کہتے ہیں کہ لو امام مالک کو بلاؤ۔ دربان پھر ان بار میں جتنے علماء کھڑے ہیں ان میں آواز لگاتا ہے امام مالک کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت یاد فرما رہے ہیں۔ خیر
امام مالک کو آواز دی گئی، وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام کیا، سرکار نے جواب دیا۔ اس طرح تیسرے نمبر پر امام احمد امام شافعی کو بلایا، وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے خیمے میں داخل ہوئے، سلام کیا، جواب ملا۔ امام احمد بن حنبل آئے، داخل ہوئے، سلام کیا، جواب ملا۔ یہاں تک کہ وہ بزرگ جو حرم میں بیٹھے یہ سارا نظارہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک وہی آدمی جو ابھی حرم میں آ کے جلدی سے نماز پڑھ کے چلا گیا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، اس کے پاس جو کتابیں تھی، چار کتابوں کے وہ ورق تھے جس میں اس عقیدے کو وہ فالو کرتا تھا، غالباً شیعہ مذہب رکھتا ہوگا۔ وہ جو ہے دیکھا کہ سب جا رہے ہیں، یہ بھی اندر جانے لگا۔ جیسے ہی جانے لگا تو گیٹ پہ جو دربان بیٹھا تھا اس دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے پاس جو بغل میں کتابیں تھی کتابوں کو پھاڑ دیا کہ تو بے ادب ہے، تجھے اندر نہیں جانا، یہ کہہ کے اس کو باہر نکال دیا۔ یہاں تک کہ وہ بزرگ جو خواب دیکھ رہے ہیں اتنے میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ خیمے کے پاس آئے اور جیسے خیمے میں اجازت طلب کرتے ہیں، دربان جو خیمے کے پاس تھا اجازت دی، یہ بزرگ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے گئے، سلام کیا۔ جیسے سلام کیا اس بزرگ کے پاس بھی ہاتھ میں کتاب تھے، آقا فرماتے ہیں کون سی کتاب ہے ذرا پڑھ کے سنا۔ اس بزرگ نے کہا حضور یہ امام محمد غزالی کی کتاب قواعد العقائد ہے، یہ امام محمد غزالی کی کتاب قواعد العقائد ہے۔ آقا کہتے ہیں اچھا غزالی نے لکھی ہے، پڑھ ذرا کیا لکھا ہے۔ وہ بزرگ خواب ہی میں مصطفیٰ جان احمد کے خیمے میں امام غزالی کی اس کتاب کا پہلا صفحہ الٹتے ہیں، قواعد العقائد، جو عقائد کے اوپر امام غزالی نے کتاب لکھی تھی۔ وہ بزرگ پڑھنے لگے، پہلا صفحہ پڑھا، اس میں توحید باری تعالیٰ کا مضمون تھا۔ وہ جب ختم ہوا تو مصطفیٰ جان احمد کی تعریف ہوئی، حضور کی تعریف کے تعلق سے امام غزالی نے اس میں لکھا ہے۔ وہ پڑھنے لکھے مصطفیٰ جان رحمت امام غزالی کی کتاب سن رہے ہیں قواعد العقائد، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دربار میں بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی دربار میں سن رہے ہیں۔ وہ بزرگ پڑھتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ بڑا اچھا لکھا ہے۔ آقا فرماتے کہاں ہے، بلاؤ امام غزالی کو۔ آقا کہتے کہاں ہے، بلاؤ امام غزالی کو۔ وہ دربان جو دروازے پر بیٹھا تھا وہ پھر باہر سارے علماء میں آواز دیتا ہے جو محمد بن احمد غزالی ہے وہ آئے، مصطفیٰ جان رحمت یاد فرما رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، امام غزالی سراپا ادب کا پیکر بن کر، جو ان کے ساتھ سراپا عشق بن کر خیمے میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں داخل ہوئے، سلام عرض کیا اور ادب کے ساتھ بہت انکساری کے ساتھ امام غزالی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اور محمد غزالی بڑا اچھا لکھتے ہو۔ اللہ اللہ کہتے ہیں بڑا اچھا لکھتے ہو، کیا مطلب؟ یعنی یہ امام غزالی ہیں جن کو بارگاہ رسالت میں یہ مرتبہ ملا، ان کی کتاب کو بارگاہ رسالت میں ایسا مرتبہ ملا۔ یہ ساری امام غزالی کی وہ محنتیں ہیں کہ آپ اپنے علاقہ جرجان، نیشاپور، دمشق، شام، فلسطین گئے اور وہاں پر علم حاصل کیا، روحانیت حاصل کی، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و منصب عطا فرمایا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غازی ہو غزالی ہو رومی ہو کہ جامی ہو، غازی ہو غزالی ہو رومی ہو کہ جامی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سہرگائی۔ یعنی اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، جب مٹاتا ہے تو کوئی زمانے کا امام غزالی بنتا ہے جس کا علم اور جس کی سیرت و کردار دنیا میں آنے والی مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو روشنی دیتی ہے، چراغ کی طرح منور و مجلہ کرتی ہے۔ انشاءاللہ آج یہیں پہ چھوڑتا ہوں، آنے والے جمعہ میں امام غزالی کی زندگی کے آخری کے واقعات انشاءاللہ ٹچ کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔